بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البلاغت فی الکلام۔ کلام کے اندر بلاغت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والبلاغت فی الکلام مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحته۔ بلاغت فی الکلام یہ ہے کہ وہ کلام مطابق ہو مقتضى الحال کے، لیکن یاد رہے کہ وہ کلمات کا فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ کلمات فصیح ہونے چاہیے۔ والبلاغت فی الکلام، بلاغت فی الکلام کیا ہے کہ مطابقت، یعنی ضمیر کلام کی طرف لوٹ رہی ہے، کلام کی مطابقت ہو، کلام مطابق ہو کس کے؟ مقتضی الحال کے۔ کلام کون کہے گا؟ متکلم کہے گا۔ تو متکلم کس بات کی رعایت کرے گا بلاغت میں؟ کہ اس کا کلام مطابق ہو اس کی مقتضی الحال کے، مقتضی الحال کے مع فصاحتہ، لیکن اس کلام کی فصاحت کے ساتھ، یعنی اس کلام کے کلمات فصیح ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مقتضی الحال کے مطابق کلام تو بول دیا لیکن کلمات آپ کے غیر فصیح ہیں، یا کلمات فصیح بول دیے لیکن کلام مقتضی الحال کے مطابق نہیں۔ اب آپ نے کیا سمجھنا ہے اسے مجھے بتائیں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا چیز سمجھ میں آنی چاہیے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آنی چاہیے جس سے آپ بلیغ آدمی بن جائیں گے؟ کیا چیز سوچتے ہیں آپ لوگ؟ بلاغت فی الکلام کے سمجھنے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں اس تعریف کے بعد؟ بلاغت فی الکلام اسے کہتے ہیں کہ کلام مطابق ہو مقتضی الحال کے مع فصاحتہ، کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ۔ کیا چیز سمجھنا چاہتے ہیں اس میں؟ آپ کوئی بتائے مجھے کہ میں کیا چیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس میں؟ یا سمجھ میں آ گئی؟ مقتضی الحال، کلام کا پتہ ہے، فصاحت کا پتہ ہے، لیکن مقتضی الحال کیا چیز ہے کہ کلام اس مقتضی الحال کے مطابق ہو، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنا ہے اصل میں سے۔ بچے نے پوچھا، آپ سارے پاگل، مقتضی الحال کے مطابق ہونا، یہ مقتضی الحال کیسے پہچانیں گے کہ جب میں کلام کروں گا تو بالکل مقتضی الحال کے مطابق کروں گا تو میرا کلام کیا بنے گا؟ بلیغ بن جائے گا اور میں بھی بلیغ ہو جاؤں گا۔ یہ سمجھنا ہے کہ مقتضی الحال کیا چیز ہے، بس۔ تو لازم مقتضی مضاف ہے، حال مضاف الیہ، حال کا مقتضی، تو حال سمجھتا ہوں پھر مقتضی سمجھا دیتا ہوں، پہلے حال سمجھاتا ہوں پھر مقتضی سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ حال کیا ہے؟ اللہ والحال، پہلے حال سمجھو پھر مقتضی سمجھو پھر کلام کو اس کے مطابق لاؤ۔ حال کیا چیز ہے؟ هو الامر الداعی، یہ امر داعی ہے۔ حال کیا ہے؟ ایک شے ہے جو داعی ہے، داعی۔ حال سمجھ لیں، حال، پھر ہم مقتضی سمجھیں گے۔ حال کیا چیز ہے؟ حال ایک امر، ایک چیز ہے جو داعی ہے۔ کس بات کی طرف داعی ہے؟ مطلب دعوت دیتی ہے، کسی کی تقاضا کرتی ہے، کس بات کی طرف داعی ہے؟ داعی کس کا ہے؟ کہتے ہیں حال ایک ایسا امر ہے جو داعی ہے، مقتضی ہے، تقاضا کرتا ہے اس بات کی طرف کہ معتبرہ کہ اعتبار کیا جائے، اور بھی سنیے گا، معتبرہ اعتبار کیا جائے مال کلام، اس کلام کے ساتھ الذی یؤتی بہ اصل المراد، کہ جس کلام کے ذریعے سے اصل معنی کو، اصل مطلب کو ادا کیا جا رہا ہے،
ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا میرا. ہاتھ ایک امر ہے، ایک داعی ہے، ایک چیز ہے جو تقاضا کرتی ہے. داعی کے معنی تقاضا کرنے والی چیز ہے کہ اعتبار کیا جائے اس کلام میں جس کلام کے ذریعے سے اصل مراد کو ادا کیا جا رہا ہے. اس کلام میں اعتبار کیا جائے. کس کا؟ کس کا؟ ارے یار کس کا؟ نہیں سمجھا مطابق نہیں. ابھی جناب مکمل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی میں باقی ہے میری خبر آگے. حال ایک امر ہے، داعی امر، تقاضا کرنے والی چیز ہے. حال کس میں؟ یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ داعی ہے اس بات کی طرف کہ اعتبار کیا جائے اس کلام میں جس کلام کے ساتھ آپ اصل مراد کو ادا کر رہے ہیں. تو ہاں یہ کہے گا کہ اس کلام کے ساتھ، بولوں آگے لفظ، ہاتھ یہ کہے گا کہ اس کلام کے ساتھ جو اصل مراد کو ادا کیا جا رہا ہے خصوصیت کا اعتبار کیا جائے. آگے نائب فاعل موجود ہے، یعتبرو کا خصوصیت ما، یہ ہے، یہ یعتبرو کا نائب فاعل ہے. آپ کی اسٹڈی ہوتی نہیں ہے اس لیے تو مجھے مشکل ہوتی ہے، زور لگا لگا پڑھاتا ہوں. بات سمجھ آئی؟ حال ایک امر ہے، ایک چیز ہے، داعی ہے. وہ کس بات کا؟ کہ وہ اس بات کا داعی ہے کہ اعتبار کیا جائے اس کلام میں جس کلام میں اصل مراد کو ادا کیا جا رہا ہے. خصوصیت ایک خصوصیت کا، یعنی داعی ہو گیا کس کا؟ ہاں داعی ہو گیا کس کا؟ ایک خصوصیت کا داعی ہے. کس کے ساتھ؟ کلام کے ساتھ. کلام کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ایک چیز اس میں لگاؤ، ایک چیز اس میں فٹ کرو اس کلام کے ساتھ، کیونکہ وہ داعی ہے. وہ کیوں کرتا ہے وہ دیکھی جائے گی بات. سنائی؟ کلام دوبارہ آئیے بلاغت فی الکلام کی طرف. بلاغت فی الکلام اسے کہتے ہیں کہ کلام مطابق ہو کس کے؟ مقتضی الحال کے. ما فصاحتی. مقتضی الحال کیا ہے؟ ایک منٹ پہلے حال سمجھ لوں مقتضی سمجھ جاؤں گا. حال ایک ایسی چیز ہے کہ وہ داعی ہے اس بات کی طرف کہ اس کلام میں کسی خصوصیت کا اعتبار کرو. اس خصوصیت کو کیا کہیں گے؟ ارے یار حال تو کوئی چیز نہیں، حال تو خود خصوصیت کا تقاضا کر رہی ہے. اس خصوصیت کو کیا کہیں گے؟ مقتضا. ارے حال مقتضی ہے اور جو جس چیز کا وہ تقاضا کرنے والا ہے وہ مقتضا ہے، وہ مقتضا ہے. ٹھیک ہے؟ چلو یہ بلاغت فی الکلام تمہاری کہاں سمجھ میں آئے گی پھر؟ آئے گی سمجھ میں انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ تھوڑی سی بھی اسٹڈی کرتے نہیں ہیں، سارا زور استاد سے پڑتا ہے. یہی وجہ کتاب ختم نہیں ہو پاتی. اللہ. بلاغت فی الکلام کہ کلام جو بولا جائے وہ مطابق لمقتضی الحال ہو. ما فصاحتی. مقتضی الحال کا کیا مطلب؟ حال کا پہلے مطلب سمجھ لیں. حال وہ چیز ہے جو داعی ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ جس کلام کو ادا کیا جا رہا ہے انا مراد کے لیے اس میں ایک کوئی خصوصیت کا اعتبار کرو. اس خصوصیت کو مقتضا کہتے ہیں. اس خصوصیت کو مقتضا حال کہتے ہیں کیونکہ وہ حال کا تقاضا کیا گئی کوئی چیز ہے. حال اس کو مانگ رہا تھا، حال اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اس کلام میں اس بات کو پیش نظر رکھ کے بات کرنا. مثال دیتا ہوں.
حال نظر نہیں آئے گا، مقتضا نظر آئے گا آپ کو. حال تو اندر سے نکالیں گے. مثال کے طور پر ایک مخاطب، اب آپ سمجھیے گا غور سے. مخاطب منکر ہے، حکم کا منکر ہے. میں کہہ رہا ہوں زیدن قائم، کہہ رہا نا لا انت کاذب. میں کہہ رہا ہوں زیدن قائم، منع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے منع کیا، پھر منع کرنے کے بعد میں نے پھر یہی کہا زیدن قائم، یہ غلط ہو گیا. کیونکہ ایک ہاتھ آ گیا ہے، اس میں. وہ کیا ہے ہاتھ؟ وہ ہاتھ کیا ہے؟ مخاطب کا منکر ہونا، مخاطب کا انکار، یہ حال ہے، یہ ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. مخاطب کا انکار کیا ہے؟ ہاتھ. اب یہ انکار یہ تقاضا کرے گا کہ اب جب متکلم کوئی کلام بولے تو انکار کے تقاضوں کے مطابق بولے، اور وہ انکار کا تقاضا کیا ہے؟ تاکید لا کر بولے. تو تاکید لانا یہ اس انکار کے حال کا کیا ہے؟ تقاضا. وہ انکار، اس تاکید کو لانا وہ کیا کہلائے گا؟ مقتضل حال. حال کیا تھا؟ انکار. اور تاکید لانا یہ حال نے تقاضا کیا ہے خصوصیت کا، اور وہ خصوصیت کی تاکید کہ کلام میں تاکید لاؤ، کیونکہ انکار آیا ہے. کیا آیا ہے؟ انکار. تو ہم لے کر آئے. پھر ہم نے کہا بھائی ان زیدن قائم. اگر پھر بھی یہ انکار کرے گا پھر میں کہوں گا ان زیدن لقائم. پھر اس کی حالت بدلے گی، یہ پھر انکار کرے گا تو پھر میں اس انکار پر میں مزید خصوصیات کا خیال رکھوں گا، اور میں کہوں گا واللہ ان زیدن لقائم. یہ تاکید لانا یہ مقتضا ہے، کیونکہ انکار نے داعی ہوا کہ اب جب تم کلام بولو تو خصوصیت کا خیال رکھنا، یعنی اس کے انکار کا خیال رکھنا، اس انکار کے مطابق بولنا. تو انکار حال، تاکید لانا مقتضا حال. تو کلام بولا جائے گا. بلاغت بالکلام کیا ہے؟ کہ بلاغت بالکلام یہ ہے کہ کلام کا مطابق ہونا چاہیے. کس کے؟ حال کے مقتضا کے. حال جس کا تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق کلام، اس کے مقتضا کو سامنے لے کر آؤ، اس کی خصوصیت کا خیال رکھو. تو اس کو کہتے ہیں مقتضل کلام، بلاغت بالکلام، مقتضل حال کے مطابق. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا حال انکار میں نہیں ہے تو مقتضا کیا ہے؟ خلو تاکید، عدم تاکید. کسی کے پاس انکار نہیں ہے، یہ بھی حالت ہے. انکار کا نہ ہونا یہ بھی حالت. اور اس حالت کا تقاضا کیا ہے؟ عدم تاکید. تو زید سادہ جملہ، زید قائم سادہ جملہ، یہ بھی حال ہے. اور اس حال کا مقتضا عدم تاکید، اور انکار ہے یہ حال ہے. اس کا مقتضا تاکید، اس کو مقتضا کہتے ہیں. یہ خصوصیت ہے. حال اسی کا داعی ہے. حال کیا ہے؟ اسی کا داعی ہے. تو حال کیا بن گیا؟ حال ایک امر ہے، داعی ہوتا ہے کہ اعتبار کیا جائے اس کلام کے ساتھ جس کو اصل مراد کے ادا کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ایک خصوصیت تھا، اس خصوصیت کو مقتضا حال کہتے ہیں، اور تقاضا کرنے والی چیز کو امر داعی حال کہتے ہیں. چل گیا؟ کتاب دیکھیے، مشکل صحیح ہے. والبلاغت فی الکلام مطابقتہ لمقتضى الحال، کہ کلام مطابق ہو مقتضى الحال کے، یہ کلام کا مطابق ہونا مقتضى الحال کے. ما فصاحتی، فصیح کلمات، فصاحت الکلامی، آگے ضمیر کا مرجع کلا، ما فصاحتی اے فصاحت الکلامی. اب حال کی تشریح کی. والحال هو الامر الدائی، حال ایک امر دائی ہے. حال کیا ہے؟
ایک امر دائی ہے، ذہن میں رکھیں، جیسے انکار، ذہن میں رکھیں یہ انکار کیا ہے؟ حال ہے. انکار کیا ہے؟ انکار دائی ہوگا، یہ حال ہے، انکار حال ہے. وہ امر دائی ہے الہ اس بات کی طرف تبرا کہ اعتبار کر لیا جائے مال کلام الذی، اس کلام کے ساتھ کہ یؤدی بھی اصل المراد، کہ جس کے ذریعے سے اصل مراد کو ادا کیا جا رہا ہے. اعتبار کر لیا جائے خصوصیت ما، ایک خصوصیت کا یا کسی خصوصیت کا. وہ ہوا تو یہ وہ ہوا مقتضی الحالی، اس وہ ہوا مقتضی الحالی، تو اس خصوصیت ما کو کیا کہتے ہیں؟ مقتضی الحال کہتے ہیں. اللہ. تو اب خصوصیت ما انکار تو ایک حال تھا، اور خصوصیت ما کیا بن گیا؟ مثال اس کی تاکید، اس کی مثال تاکید. وقت اچھا مثلا مثال کے طور پر کون المخاطب منکر حکمی، مثال کے طور پر تیرا مخاطب جس سے تو بات چیت کر رہا ہے، مخاطب کو حکم کا کیا ہے؟ منکر ہے. حالون، یہ کیا بن گیا؟ یہ حال بن گیا. مخاطب کا منکر للحکم ہونا، یہ کیا بن گیا؟ حال. اب یہ کیا تقاضا کرے گا؟ اب یہ انکار مخاطب کا منکر ہونا یہ تقاضا کرے گا، یہ حال تقاضا کرے گا کہ کلام جس کو اصل مراد کے ساتھ ادا کیا جائے گا اس میں ایک خصوصیت یعنی تاکید کا اعتبار کرو. حال تقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے تاکید الحکمی، کس کا؟ تو تاکید الحکم کا تقاضا، یہ تاکید الحکم کیا بن جائے گا؟ تاکید الحکم کیا بن جائے گا؟ مقتضی الحال بن جائے گا. انکار حال اور تاکید الحکم لانا اس حال کے مطابق، یہ مقتضی حال. والتاکید مقتضی الحال، والتاکید مقتضی الحال، اور تاکید کو مقتضی الحال کہیں گے. وقولک لہ، اب دیکھیں مثال سے اور سمجھیں. وقولک لہ، آپ اپنے مخاطب منکر کو، لہو کا مرجع منکر اور قولک تجھے بول رہے، آپ کا کہنا لہو اپنے مخاطب منکر کو، کیا کہیں گے آپ مخاطب منکر کو؟ بولے بولے ان قیدا فی الدار، یہ کس کو بول رہے ہیں آپ؟ کس کو بول رہے ہیں؟ منکر کو بول رہے ہیں. ان قیدا فی الدار مؤکدا بان، اس جملے کو، اس کلام کو ان کی تاکید کے ساتھ لایا گیا. یہ کلام اب کیا بن گیا؟ مطابقون، کس کے؟ مقتضی حال کے. حال کیا تھا؟ منکر. اس کا تقاضا کیسے پورا ہوا؟ انا لا کر. تو یہ کلام کیا کہلائے گا؟ بلیغ. کلام بلاغت فی الکلام ہے، کلام بلیغ ہے کیونکہ مقتضی حال کے مطابق پیش کیا. اگر میں سیدھا سادہ جملہ بول دوں غیر قانون اپنے منکر مخاطب کو، تو یہ کلام بلیغ نہیں کہلائے گا. یہ جو بھی میں نے بات کی نا، یہ باتیں آپ کو ظاہری کلام سے سمجھ آئیں گی. میں نے ظاہری کلام سے سمجھ میں آئی، مثال پیش کی، مثال کے ساتھ ظاہری کلام میں نے پیش کیا آپ کو. جو ابھی جتنی باتیں بھی ہوئی یہ ظاہری کلام کہلاتا ہے. اب کچھ تھوڑا سا اس کلام کی تحقیق ظاہری کلام سے ہٹ کر کچھ تحقیق.
وہ تحقیق ذالک، اس کلام کا مطابق لمقتضی الحال ہونا، اس کی تحقیق یہ ہے، ظاہری کلام سے تو آپ نے ان زیدن فی الداری میں تاکید کو خصوصیت کہا اور انکار کو حال کہا، یہ ظاہری کلام تھا، تاکید کو خصوصیت کہا، مقتضی الحال کہا اور انکار کو حال کہا، ٹھیک ہے؟ یہ ظاہری کلام تھا جو ہم نے آپ کو سمجھایا۔ اس کی تحقیق اس مثال میں وہ تحقیق ذالک کہ کلام کے مطابق لمقتضی الحال ہونا، اس کی تحقیق یہ ہے کہ انہو یہ جو مثال پیش کی گئی ہے، انہو ضمیر کا مرجع مثال المذکور، انہو اے المثال المذکور، یہ جو مثال پیش کی ہے، من جزیات ذالک الکلام الذی تقتضیہ الحال، یہ جو کلام میں نے مثال میں پیش کیا ابن زید فی الداری، حقیقت اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو مثال مذکور ہے نا، یہ مثال مذکور یہ ایک جزئی ہے، کیا ہے؟ ایک جزئی ہے، یہ ہنسی آتی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھا رہا ہوں میں کسی کو، ایک جزئی ہے کلام موقت کی، کس کی؟ کلام موقت کی ایک جزئی ہے جس کا حال تقاضا کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حال تاکید کا تقاضا نہیں کرتا، میں اب حقیقت بتاتا ہوں آپ کو۔ حقیقت یہ ہے کہ حال تاکید کا تقاضا نہیں کرتا، تب حقیقت حال کلام مؤکد کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ در حقیقت حال کلام مؤکد کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ نے تو مثال دے دی ان تاکید، آپ نے جو تاکید کی مثال دے دی ان ظاہری کلام میں، جو ابھی میں نے پڑھایا ظاہری کلام میں، آپ نے کہا ان زیدن فی الداری، آپ نے کہا تاکید، انکار ہاں، وہ میں نے کہا ظاہری بات کہ وہ تاکید کا تقاضا کرتا ہے اور تاکید مختصر الحال ہے، یہی کہا نا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ مثال جو ہم نے پیش کی ہے نا تاکید کی، یہ مثال دراصل ایک کلام مؤکد کی ایک جزئی ہے، حال کے تقاضے پر، حال تقاضا کرتا ہے تاکید کا نہیں، حال تقاضا کرتا ہے کلام مؤکد کا، اور آپ نے ایک اس کی جزئی پیش کی ہے ظاہری کلام میں۔ حقیقت یہ ہے کہ حال کلام مؤکد چاہتا ہے، تو یہ مثال جو میں نے پیش کی ان زیدن فی الدار، یا یہ مثال تاکید، یہ جزئی ہے کس کی؟ کلام مؤکد کی، اور کلام مؤکد مقتضا ہے کس کا؟ حال کا، انکار کا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کہ آپ نے تو مثال مذکور صرف تاکید کی بات پیش کر کے ایسا لگا جیسے انکار نے تاکید کا تقاضا کیا، نہیں، یہ ظاہری بات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہاں انکار یہ تاکید کا نہیں بلکہ کلام مؤکد کا تقاضا کرتا ہے، اور تاکید تو اس کی ایک جزئی ہے، تاکید کیا ہے اس کی؟ ایک جزئی ہے۔ یہاں سمجھ آئی؟ وہ تحقیق ذالک، اس بات کی تحقیق کہ کلام مطابق لی مختلف ہونا چاہیے، تحقیق ذالک یہ کہ انہو یہ مثال مذکور یعنی تاکید من جزیات ذالک الکلام، یہ اس کلام کی جزیات میں سے ہے۔ کس کلام کی؟ کلام مؤکد کی جزیات میں سے ہے، الذی تقتضی الحال، کہ جس کا حال کیا کرتا ہے؟ تو گویا کہ حال تقاضا کرتا ہے کلام مؤکد کا، اور تاکید اس کی ایک جزئی ہے۔ بس مزید سمجھیے گا، فإن الانکار مثلا مثال کے طور پر انکار کس کے تقاضا کرے گا؟ یہ یقتضی کلام مؤکدا، دیکھیں لکھا ہوا، آپ کی بات بھی لکھی ہوئی، در حقیقت انکار یہاں یہ تقاضا کرے گا کس کا؟ کلام مؤکد کا، کلام مؤکد کا، وہ ہاذا، اور یہ مثال مذکور یعنی تاکید مطابق لہو، اس کلام کے کیا ہے؟ مطابق، کس کلام کے؟ کلام مؤکد کے مطابق ہے۔
ہے نا مطابق؟ کس طور پر بمعنی انہ صادق علیہ، اس طور پر کہ کلام موقت اس پر، اس جزی پر کیا رہی ہے؟ صادق۔ یہ منطقی بات ہے۔ یہ جزی، یہ مثال، یہ اصل میں اس کلام موقت کے مطابق ہے، اس طور پر کلام موقت اس پر کیا آ رہا ہے؟ صادق آ رہا ہے۔ بس بات ختم ہوگی۔ یہ بات جب میں نے کہی، یہ بات جب میں نے کہی نا کہ وہ جزی اس کلی کے مطابق ہے، کلام موقت کے، اصل تو کلام موقت ہے مختصر حال، لیکن یہ جزی یہ اس کلام موقت کے مطابق ہے اس طور پر کہ کلام کلی اس جزی کے کیا ہو رہا ہے؟ مطابق آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صادق، مطابق نہیں، صادق آ رہا ہے۔ یہ بات اگر منطقیوں کے کلام سے، کلام کے برعکس ضرور ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک ہی تھا۔ وہ کیا جملہ میں نے کیا پڑھا کتاب میں؟ وہاں مطابق لہو، کیا مانا؟ کہ یہ جو یہ مثال کلام کلی کے مطابق ہے، حالانکہ مناطقہ یہ نہیں کہتے، مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ کلی مطابق ہوتی ہے کس کے؟ جزیات کے۔ میں نے اس کے برعکس بولا ہے، میں بول سکتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ میرے نزدیک دونوں کا ایک ہی ہے۔ جب جزی کلی کے مطابق ہوگی تو وہ کلی جزیات کے کیا کیا؟ مطابق صادق ہے۔ اور مناطقہ کا یہ کہنا کہ اصل میں کلی مطابق لے جزیات ہوتی ہے، وہ بھی ایک ہی بات ہے۔ یہ بات میری مناطقہ کے برعکس ضرور ہے، لیکن اختلاف نہیں ہے۔ ان کے قول کے اختلاف میں تو ہے، لیکن مقاصد میں کوئی مختلف بات نہیں۔ اگر آپ کو اپنی بات سمجھ میں نہیں آئی، معاشرہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کی مزید جستجو اور تحقیق چاہتے ہیں، وَإِنْ أَرَدْتَ هَذَا الْكَلَامَ وَإِنْ أَرَدْتَ تَحْقِيقَ هَذَا الْكَلَامَ فَارْجِعْ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ مُطَوَّلٍ فِي شَرْحِ الْمَعَانِي، علم معانی۔ آپ مطول پر چلے جائیں، وہاں پر کتاب کھول دیکھیں آپ کہ میں نے کیا کر دیا؟ جزی کو مطابق للکلی کہہ دیا ہے، یعنی اس مثال کو میں نے مطابق للکلی کہہ دیا ہے، اور حالانکہ مناطق یہ نہیں کہتے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ جی اب کتاب دیکھیے گا۔ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ جُزْئِيَاتِ ذَلِكَ الْكَلَامِ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْحَالُ، تحقیق یہ ہے اس مقام کی کہ یہ مثال مذکور یعنی تاکید کا بولنا ظاہری کلام میں، من جزیات ذالک الکلام، یہ اس کلام موقت کی جزیات میں سے ہے جس کا حال تقاضا کرتا ہے، کیونکہ حال تقاضا کرتا ہے کلام موقت کا، اور کلام موقت مقتضا ہے، اور یہ تاکید اس کی جزیات میں سے ہے۔ فإن الانکار، مثال کے طور پر یہ انکار، یقتضی کلاما موقتا، یہ تقاضا کرتا ہے تاکید کا نہیں بلکہ کلام موقت کا، اور یہ تاکید، یہ مثال مطابق لہو، یہ مطابق کلام موقت کے، بمعنی اس معنی میں کہ انہو صادق علیہ، کہ وہ کلام موقت اس جزی پر کیا ہو رہا ہے؟ صادق ہے۔ علی عکس ما یقال، یہ کہنا اس لوگوں کے برعکس ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان الکلیہ مطابق للجزیات، کہ کلی مطابق للجزیات ہوتی ہے، حالانکہ میں نے کیا کہہ دیا؟ ھذا مطابق لہو، میں نے کیا بولا؟ اور ھذا جزی میں نے یہ کہہ دیا، حالانکہ مناطقہ نہیں کہتے۔ وَإِنْ أَرَدْتَ تَحْقِيقَ هَذَا الْكَلَامِ، اگر تیرا ارادہ ہے اس کلام کی تحقیق کا تو فرجع، تو تو رجوع کر لے الی ان کتابوں کی طرف ذکرناہ فی الشرح، جو میں نے ذکر کیا ہے شرح میں، یعنی علم معانی کی تعریف میں، فی تعریف علم المعانی۔ اب ظاہری کلام میں تحقیقی کلام میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ظاہری کلام آپ کا بنا بلاغت کے کلام میں مطابقتہ لمقتضى الحال۔ ظاہری کلام میں ایک فرق تو یہ آ رہا ہے کہ وہ مقتضا کہہ رہے ہیں کس کو؟ ظاہری کلام میں مقتضا کہہ رہے ہیں کس کو؟ مقتضى الحال کہہ رہے ہیں کس کو؟ خصوصیات کہہ رہے ہیں۔
خصوصیت کو کہہ رہے ہیں اور کلام کو خصوصیت کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تاکید کو کہتے ہیں، تاکید کو کہہ رہے ہیں. اور تحقیقی کلام میں مختصر کلام آگے ایک فرق، وہ اس خصوصیت میں تاکید کو کہہ رہے ہیں اور تحقیق میں آ رہا ہے کہ نہیں کلام مؤکد ہے، مختصر حال. ایک بات. دوسری بات یہ ذاتی کلام میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کلام مطابق ہو مختصر حال کی، یعنی اس میں خصوصیت پر مشتمل ہو، خصوصیت پر مشتمل ہو، تاکید میں مشتمل ہو. اور تحقیقی کلام میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ کلام مطابق مختصر حال ہو، یعنی وہ کلام مطابق ہو کس کے؟ کلام مؤکد کی انکار کی صورت میں، کلام مؤکد کے مطابق. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کس کے مطابق ہو؟ ظاہری کلام میں مختصر حال کی، یعنی خصوصیت پر مشتمل ہو، بس خصوصیت پر. یہ ایک فرق ہے بس. اللہ. اب مزید مقتضی حال لازم ہے، مقتضی حال کے مقتضا بہت سارے ہوتے ہیں کیونکہ کلام کے مقامات بہت سارے. تو اب مصنف رحمہ اللہ نے مقتضی حال کی تفصیل بتانے کے لیے ایک تمہید بتا دی کہ مقتضی حال صرف یہی نہیں ہے کہ تاکید لے آؤ، بلکہ مقتضی حال زیادہ ہے، اس لیے کہ کلام کے مقامات کیا ہیں؟ زیادہ ہے. ٹھیک ہے؟ ایک لائن پڑھاتا ہوں. وہ ہوا اے مقتضی الحال، یہ جو مقتضی الحال ہے مختلف، یہ کیا ہے؟ مختلف ہیں. فإن مقامات الكلام متفاوتة، فإن مقامات الكلام متفاوتة، اس لیے کہ کلام کے مقامات کیا ہیں؟ مختلف ہیں. جب کلام کے مقامات مختلف ہیں، مقتضی بھی کیا ہوں گے؟ مقتضی حال بھی کیا ہوں گے؟ وہ بھی مختلف ہوں گے، وہ بھی مختلف. جیسے مثال کے طور پر انکار ایک حال ہے، انکار کے لائق مقتضی حال کیا ہے؟ تاکید لازم. تو یہ مغایر ہوگا، یہ مقتضی حال مغایر ہوگا، غیر ہوگا اس کا جس میں حال میں انکار نہیں ہوگا، عدم انکار ہوگا. عدم انکار کا مقتضی کیا ہوگا؟ عدم تاکید. تو تاکید عدم تاکید کی کیا بنے گی؟ مغایر. کیوں؟ کیونکہ مقام حال کیا تھا؟ مقامات کلام کیا تھا؟ ایک میں انکار، دوسرے میں عدم انکار. تو اس کا مقتضی کیا ہوگا؟ مختلف. ایک میں تاکید، دوسرے میں عدم تاکید. یہ ہوگا نا بھائی، یہ تو ہونا ہی ہے. تو معلوم ہوا کہ مقتضی حال کیا ہے؟ مختلف ہے، کیونکہ مقامات الکلام کیا ہے؟ مختلف ہے. تو جو مقتضی حال ایک حال کا ہے وہ یقین مقتضی حال دوسرے حال کا کیا بنے گا؟ مغایر. بولیے اے مقتضی الحال مختلفون فإن مقامات الکلام متفاوتۃ، اس لیے کہ کلام کے مقامات متفاوتۃ وہ بھی کیا ہے؟ مختلف. لأن الاعتبار، اس لیے کہ ایک شے کا اعتبار، لأن اعتبار الشرع المعتبر، اس لیے کہ کسی چیز کا معتبر ہونا اللائق بہذا مقام، جو اس مقام کے لائق ہے، اس مقام کے لائق ہے. جسے مثال کے طور پر انکار کے لائق کیا ہے؟ تاکید. یقیناً یہ مقتضی الحال یغایرو، یہ غیر ہوگا، مغایر ہوگا کس کے؟ اب اعتبار اللائق بذاتہ، اس شے معتبر کے جو اس مقام کے ساتھ کیا ہے؟ اس مقام کے ساتھ لائق ہے. یعنی عدم انکار میں عدم تاکید. تو تاکید یہ مغایر ہے کس کے؟ عدم تاکید کے، کیونکہ اس کا کلام کا مقام کیا ہے؟ وہ دوسرا ہے. بس تو بتا دیا گیا، اس بات کی تمہید باندھی گئی ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے مقتضی الحال کیسے ہیں یہ بتائیں گے. لیکن تمہید یاد رکھیے کہ مقتضی الحال مختلف ہوں گے، مقتضی الحال مختلف ہوں گے، اس لیے کہ مقامات الکلام مختلف.
کہیں انکار ہے، کہیں عدم انکار ہے، کہیں جو ہے وہ کہیں عموم پیش کرنا ہے، کہیں خصوص پیش کرنا ہے. تو جہاں عموم کا تقاضا ہوگا وہاں اس کا مقتضا وہ خصوص کے مقتضا کے کیا ہوگا؟ غیر ہوگا. تو لہذا تمہیداً یہ بات یاد رکھیے کہ مقتضی الحال مختلف ہے، اس لیے کہ کلام کے مقامات کیا ہیں؟ مختلف. ہر جگہ آپ کو اسی کے حساب سے گفتگو کرنی ہوگی، تمام مقتضی الحال کے حساب سے گفتگو کرنی ہوگی. آپ کو حال کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ مقتضی الحال کے مطابق کلام بولے. حال پہچانو، پہلے حال پہچانو گے تو خود بخود مقتضا آپ کے سامنے آئے گا اور پھر کلام کو اس مقتضا کے مطابق